وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، سورۃ القصص کی آیتیں جو سورہ قصص کی 8ویں رکوع میں موجود ہیں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ سورہ قصص میں کئی قصوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جن میں یہاں مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک واقعے پر روشنی ڈالی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قارون نامی ایک شخص گزرا ہے، جو آپ اچھی طرح واقف ہیں اور بارہا سنتے ہیں کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ بے شک قارون جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک فرد تھا۔ بعضوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، بعضوں نے کہا رشتہ دار تو نہیں تھا بلکہ قوم کا فرد تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ فبغى علیہم، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام پر اور آپ کی قوم پر ظلم کیا، بغاوت کی، شرارت کی، اور شرارت کی وجہ، بغاوت کی وجہ اللہ نے اسے جو خزانے عطا فرمائے تھے، دولت دی تھی، اس کی بنا پر ابتداءً قارون کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، کوئی مال نہیں تھا، انتہائی غریب تھا، فقیر تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے دولت عطا فرمائے، پھر جو حقدار ہیں ان کا حق میں ادا کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی، چونکہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے براہ راست کلام فرمانے والے، اللہ نے آپ کی دعا کی لاج رکھ کر اللہ نے بے شمار دولت قارون کو دے دی۔ اتنی دولت دی کہ اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے قارون کو دیا خزانوں میں سے اتنا کہ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، خزانوں کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ صرف ان کی کنجیاں، چابیاں اس قدر تھیں کہ ان کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی طاقتور جماعت درکار تھی۔ تو جب کنجیوں کا یہ عالم ہے، چابیوں کا یہ عالم ہے، تو پھر خزانوں کا کیا عالم ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ نے بطور مبالغہ کی عرض کیا کہ جب کنجیاں اس قدر تھیں
تو سوچئے کہ خزانے کس قدر ہوں گے۔ تو ہم نے اتنے خزانے اور خزینے اور دولت ہم نے قارون کو عطا کی۔ تو ایک بہت بڑی طاقتور جماعت کی روایتوں میں ہے تقریباً 80 اونٹوں پر چابیوں کو لادا جاتا تھا۔ ایک ایک اونٹ پر کتنی چابیاں آتی ہوں گی ذرا سوچیے آپ، کہ بڑے جانور ہیں۔ تو جب 80 اونٹوں پر چابیاں اس کی جاتی تھیں تو خزانے کتنے ہوں گے؟ روایتوں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو خزانے دفن کیے تھے اس میں سے ایک خزانہ قارون کے ہاتھ لگ گیا تھا، جس سے جو ہے بجائے اس میں سے یہ حقداروں کا حق دینے کے اترانے لگا، تکبر کرنے لگا، بغاوت کرنے لگا، شرارتیں کرنے لگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے دعوت بھی دی کہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا اور آپ کی قوم نے سمجھایا۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ قارون سے اس کی قوم نے یوں کہا کہ لا تفرح، مت اتراؤ، تکبر مت کرو، غرور مت کرو، ان اللہ لا يحب الفرحین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو بالکل پسند نہیں فرماتے، اور جو چیز اللہ کو پسند نہیں اللہ اس کو چھوڑتے بھی نہیں۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس مال کے ذریعے آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وَابْتَغِ، اور چاہو، فیما، اس میں، آتاک اللہ، یعنی جو اللہ نے تمہیں دولت دی ہے اس دولت کو ذریعہ بناؤ، سبب بناؤ آخرت پانے کے لیے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنے حصے کو فراموش مت کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور دوسروں پر ایسے ہی احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت مچاؤ، فساد مت پھیلاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، فساد مت چاہو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اس لیے کہ فساد مچانے والوں کو بالکل اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ جو خزانے، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے غریبوں کا حصہ ہے، حقداروں کا حصہ ہے، اس پر اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو تجھے چاہیے کہ بجائے اس حصے کو فراموش کرنے کے اللہ کی اس دین میں دوسروں پر ایسے ہی احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ یاد کر کہ تیری کیا حیثیت تھی، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ جو تیرے پاس دولت ہے، خزانے ہیں، یہ کوئی تیری محنت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی دین کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے تجھے دے دیا ہے۔ اب تجھے چاہیے کہ جو اس میں حقوق بنتے ہیں ان کا پورا خیال کر، پوری رعایت کر اور آگے عطا کر۔ مگر قارون نے جو انانیت کو پیدا کرتے ہوئے یوں کہا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے یہ سب کچھ میرے اس علم کا نتیجہ ہے جو میرے پاس ہے۔ کون سا علم ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی صلاحیت دی تھی کہ اس نے تورات کو حفظ کر لیا تھا، وہ تورات کا حافظ بن گیا تھا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں علم سے مراد تجارت کا علم ہے، کاروبار کا علم ہے۔ تو کہنے لگا یہ سب کچھ جو کچھ میرے پاس دولت ہے، خزانے ہیں، میرے علم کا نتیجہ ہے، میرے ہنر کا نتیجہ ہے، میرے فن کا نتیجہ ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، میری عقل مندی کا نتیجہ ہے۔ تو یہ میری صلاحیتوں کی وجہ سے دولت میرے پاس آئی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اولم یعلم، کیا یہ نہیں جانتا
ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہلاک کیا ہے بہت سی جماعتوں کو، من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، ایسی جماعتوں کو جو اس سے زیادہ طاقتور تھی، مال کے اعتبار سے بھی اور میجارٹی کے اعتبار سے بھی، جو اس سے زیادہ قوی تھی، مضبوط تھی، طاقتور تھی۔ تو اللہ پاک نے جب انہیں ہلاک کر دیا تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ اسے معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے؟ معلوم ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں، بڑے بڑے طاقتور گزرے ہیں، ان کا کیا انجام ہوا، کیا حشر ہوا۔ تو ایسے ہی اگر تو اللہ تعالیٰ کی دین میں سے صحیح حق ادا نہیں کرے گا تو یہ واقعات تیرے لیے عبرت ہیں، یہ معلوم کرنا چاہیے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور ان کے گناہوں کے سلسلے میں مجرموں سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، جو جیسے کرتا ہے وہ ویسے بھگتے گا۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، تو لاکھ سمجھانے کے باوجود اور لاکھ نصیحت کرنے کے باوجود بھی نہ اس نے کوئی نصیحت حاصل کی اور نہ ہی اس نے جو ہے زکوٰۃ نکالنے کی فکر کی، بلکہ کہنے لگا کہ میں اتنی رقم تو زکوٰۃ میں ہرگز نہیں نکال سکتا، کہ اگر میں حساب لگاؤں تو اتنی بڑی رقم بنتی ہے، تو اتنی بڑی رقم میں کہاں سے نکالوں؟ تو بخیل بن گیا، کنجوس بن گیا، بجائے حق دینے کے ظلم کرنے لگا۔ تو گھڑی آ گئی کہ اللہ کی پکڑ اس پر آ جائے۔ تو قارون نے اپنی طرف سے اپنے مال کو بچانے کے لیے، مال کی حرص میں، لالچ میں، اس نے کئی ناکام تدبیریں اپنائی، ناجائز سازشوں کا سہارا لیا، حتیٰ کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر میری دولت پر ہے، یہ میری دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک بازاری عورت کا سہارا لیا، پیسے دے کے خرید لیا، کہا کہ دیکھ جب موسیٰ علیہ السلام بھرے مجمع میں خطاب کر رہے ہوں تو اس وقت تم کھڑے ہو کر ان پر الزام لگا دینا کہ انہوں نے تیرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو وہ عورت آمدہ ہو گئی۔ تو جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، جو 5 نبیوں میں جو اولو العزم ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمام پیغمبروں میں 5 انبیاء اولو العزم ہیں، بڑے درجے کے ہیں۔ تو آپ خطاب فرما رہے تھے، عورت نے بھرے مجمع میں آپ پر الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ آپ نے زنا کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، تو آپ کے جلال کو دیکھ کر اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتا یہ کس کی سازش ہے؟ تو اس نے سارا واقعہ بتا دیا کہ قارون نے اتنے پیسے دیے تھے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ سے فرمانے لگے کہ یا اللہ قارون نے اس طرح میرے ساتھ سازش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ زمین آپ کے تابع ہے، زمین آپ کے تابع ہے، جو چاہے آپ حکم دیں۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، چنانچہ قارون اپنی قوم کے ساتھ زیب و زینت سے نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، تو جو دنیا کے طلبگار تھے، جو دنیا کے چاہنے والے تھے، انہوں نے قارون کی شان و شوکت کو دیکھا کہ کیا لشکر ہے، کیا خدام ہیں، کیا غلام ہیں، کیا چابیاں ہیں، کیا خزانے ہیں، بڑی حسرت سے اور رشک سے، لالچ میں آ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی اتنی دولت ملتی جتنی کہ قارون کو ملی ہوئی ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، اس لیے کہ بڑی جو ہے قسمت والا ہے اور بڑی نصیب والا ہے، بڑے حصے والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، تو اس پر ان لوگوں نے کہا
جنہیں اللہ نے آخرت کی دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، ان دنیا داروں سے کہنے لگے وَيْلَكُمْ، تمہارا ناس ہو، تمہارا برا ہو، تمہاری تباہی ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ سنو، ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے کروڑوں درجہ بہتر ہے، لمن، اس شخص کے لیے، آمن، جو ایمان لے کر آئے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال بجا لائے، ولا یلقاها الا الصابرون، تو یہ قسمت انہی کو ملتی ہے جن کے اندر صبر ہے، برداشت کا مادہ ہے، جو قربانی دیتے ہیں، نفس کو قابو میں رکھتے ہیں، ورنہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، تو جو للچائی ہوئی نگاہ سے قارون کے خزانوں اور اس کے لشکر کو دیکھ رہے تھے، ادھر موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی کہ اے اللہ قارون کو پکڑ، تو اللہ نے زمین کو موسیٰ علیہ السلام کے تابع کر دیا، زمین نے قارون کو اپنے اندر لیا، وہ گھٹنوں تک گیا، تو قارون کہنے لگا کہ اے لوگوں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے ختم کر کے میری دولت پر قابض ہونا چاہتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ قارون کے ساتھ اس کے خزانوں کو بھی دفن کر دو۔ تو بدارہ الارض، تو اللہ نے صرف قارون کو نہیں دھنسایا، بلکہ فرمایا کہ ہم نے قارون کے ساتھ اس کے خزانوں کو، اس کے محلوں کو بھی ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ ایسے دھنسایا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف وہ اسی وقت نہیں دھنسا تھا، آج بھی دھنس رہا ہے، قیامت تک دھنستا رہے گا، قیامت تک زمین میں جاتا رہے گا۔ فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو جو اس کی جماعت تھی اس کی مدد کے کام نہیں آئی کہ سوائے اللہ کے اس کی مدد کر سکے۔ وما کان من المنتصرین، نہ اس کی بڑی طاقتور جماعت نے کوئی اس کی مدد کی، اور نہ خود وہ اپنے آپ کی مدد کر سکا۔ اللہ نے عبرت کا نشان بنایا اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ یہ قصے کہانی کے طور پر سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ واقعات بطور عبرت کے ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل رکھنے والوں، ان واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ اگر تمہارے پاس دولت ہے، اگر تمہارے پاس مال ہے، اگر تمہارے پاس سونا ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، یاد رکھو یہ کوئی تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں، یہ کوئی تمہاری ملازمت کا نتیجہ نہیں، یہ کوئی تمہاری اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں ہے کہ میں نے پڑھ لیا، میں نے حاصل کر لیا، یہ میری صلاحیت ہے، یہ میرا ہنر ہے اور یہ میرا علم ہے، بلکہ انہ ہوا اغنا و اقنا، وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے امیر بناتا ہے، وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے بقدر ضرورت عطا کرتا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ ہر ایک کو امیر بنانا چاہیں تو کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے، مگر یہ دنیا کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، ہر کوئی امیر ہو جائے، مالدار ہو جائے، تو پھر مزدوری کرنے والا کون رہے گا، اور کوئی کام و کاج کرنے والا کون ہوگا، سننے والا کون ہوگا، ہاتھ پٹانے والا کون ہوگا؟ تو یہ دنیا کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں امیروں کو بھی رکھا، غریبوں کو بھی رکھا، کہ امیروں کو غریبوں کی ضرورت ہے، غربا کو امیروں کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا کا نظام چلے۔ ورنہ جنہیں دولت ملی ہے وہ کوئی ان کی صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ نے غربا کا حق رکھ دیا ہے، مساکین کا حق رکھ دیا ہے، اور اسی طرح تنگ دستوں کا حق رکھ دیا ہے۔ تو زکوٰۃ کی صورت میں، زکوٰۃ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت نظام مسلمانوں پر عائد فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کوئی جرمانہ نہیں ہے، زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، بلکہ اگر آپ غور فرمائیں کہ زکوٰۃ کس قدر خوبصورت عمل ہے، یہی ایک عمل اگر کوئی صحیح طور پر غور کر لیں کافی ہے غیروں کو کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کیا بہترین نظام اللہ نے بتایا کہ صحیح طور پر اگر امیر حضرات، صاحب نصاب حضرات مکمل حساب لگا کر جو ہے
جتنی رقم بنتی ہے اگر سالانہ پابندی سے اہتمام سے اتنی رقم نکال دیتے ہیں تو پھر کوئی مانگنے والا باقی نہیں رہے گا، پھر کوئی کسی کو ضرورت نہیں آئے گی کہ وہ فائننس میں پیسے لے، سود میں پیسے لے، اور کسی کو ضرورت نہیں آئے گی کہ وہ خودکشی کر لے قرضوں کے مارے، اور کسی کو ضرورت نہیں آئے گی کہ وہ اپنی عزت کا سودا کر دے۔ تو حضرات اللہ نے اتنا خوبصورت نظام بنایا ہے کہ سب کی ضرورتیں پوری ہو کر بھی مسلمانوں کے لیے قوت کا ذریعہ ہے، مسلمانوں کے لیے طاقت کا ذریعہ ہے جو زکوٰۃ کا نظام ہے۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بدلے میں نہ صرف یہ فرمایا کہ حق والوں کا حق دو، بلکہ جتنا دو گے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ اللہ سے کاروبار کر کے دیکھو، اللہ سے تجارت کر کے دیکھو۔ تم نے دنیا والوں سے تو کاروبار کی ہے، تجارت کی ہے، مگر ذرا اللہ سے سودا کرو، اللہ سے کاروبار کرو، اور یاد رکھو یقین کی دنیا میں کہ صحیح معنوں میں اگر اللہ کی ذات پر یقین ہے اللہ اتنا دے گا کہ زکوٰۃ کوئی مال کو کم کرنے کے لیے کوئی یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے 21ویں پارے میں سورہ روم میں فرمایا کہ ہماری عقلیں کہتی ہیں کہ سود سے پیسے بڑھتے ہیں، زکوٰۃ سے مال کم ہوتا ہے، سود میں پیسے زیادہ آتے ہیں، بظاہر یوں نظر آ رہا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، اور زکوٰۃ میں جو 1 لاکھ میں 2,500 نکال دیا، 10 لاکھ میں 25,000 نکال دیے، اب یوں سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے ہمارے پیسوں میں کمی آ رہی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم سودی کاروبار کے ذریعے سمجھتے ہو کہ مال بڑھ رہا ہے بلکہ گھٹ رہا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور تم سمجھتے ہو کہ زکوٰۃ سے مال گھٹ رہا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُسْرِفُونَ، صحیح طور پر زکوٰۃ نکالنے والے ہی مال کو بڑھانے والے ہیں۔ کیوں؟ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کی ابتدائی آیت ہی میں فرما دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ تو جو اللہ نے کہا وہ برحق ہے۔ 7 آسمان 7 زمین سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سچائی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے زکوٰۃ نکالنے والوں کی مال میں کوئی کمی نہیں آتی، اللہ بڑھائے گا، دینے والا تو وہی ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب دینے پر آتا ہے تو بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اور اللہ نے کہہ دیا ہم سود کو گھٹاتے ہیں، لاکھ فائننس میں کوئی پیسے دے، یوں سمجھے کہ مال بڑھ رہا ہے، چند صبحیں چند شامیں اللہ لوگوں کے سامنے اسے تباہ کر کے دکھائیں گے۔ تو حضرات قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اور خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، بلکہ آپ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، زبان آپ کی ہے مگر فرمان خدا کا جاری ہوتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارے نبی اپنی ذات سے کوئی بات نہیں فرماتے، وہی فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو محبوب خدا نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کوئی کمی نہیں آتی، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کوئی کمی نہیں آتی۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے، سورج پہ نور ہو سکتا ہے، ناممکن ممکن ہو جائے، یقین کر لو، مگر محبوب خدا کے فرمان میں کوئی غلطی ہو نہیں سکتی۔ آپ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، آپ کا فرمان 7 آسمان 7 زمین سے زیادہ سچا ہے، برحق ہے۔ یقین کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے کہ اللہ کے راہ میں زکوٰۃ کی شکل میں خرچ کرنے والے، صدقات کی شکل میں خرچ کرنے والے، دیگر عطیات کی شکل میں خرچ کرنے والے اللہ اور بڑھاتے ہیں، بلکہ ایک تو اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں،
اور اس کے علاوہ خود زکوٰۃ نکالنے والوں کے لیے اپنے مال کے تحفظ کا ذریعہ ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا مال محفوظ ہو جائے، زیورات محفوظ ہو جائیں، تمہاری دولت محفوظ ہو جائے، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچ جائے۔ ورنہ یاد رکھیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جہاں کہیں مال ہلاک ہوتا ہے، بر میں ہو، بحر میں ہو، خشکی میں ہو، سمندر میں ہو، جنگل میں ہو، جہاں کہیں بھی جو ہے مال پر، دولت پر حادثے آتے ہیں، یہ زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے ہے۔ تو قارون کا خزانہ تباہ ہوا، برباد ہوا، کیوں ہوا؟ زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے ہوا۔ تو حضرات اسی طرح قیامت تک کے لیے دستور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالطت الصدقہ مالا الا اہلکتہ، جو کوئی زکوٰۃ کی رقم کو بجائے نکالنے کے اپنے مال کے ساتھ محفوظ کر کے رکھ لیتا ہے، اور 1 لاکھ میں 2,500 نکال دوں، کمی آ جائے گی، چلو اس کو میں ساتھ میں رکھ لوں گا، کوئی کام آئے گا، تو 2,500 میں اتنا زہر ہوتا ہے، بقیہ سارے رقم کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہم جو ہے تھوڑی سی رقم بچانے کے لیے ہم بخیل بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے، پریشانی آنے والی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ سے کیا کرو۔ یاد رکھو یہ اتنا بہترین سسٹم ہے، وظیفہ ہے، اور اتنا بہترین اللہ کی طرف سے ملنے والا فارمولہ ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے اگر غیر بھی اس کا سہارا لیتا ہے تو اللہ اس کے مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ سہارنپور میں ایک علاقے میں آگ لگ گئی، کئی مکانات جل گئے، تو ان مکانات کے درمیان ایک عیسائی کا مکان بھی تھا، ایک غیر مسلم کا مکان بھی تھا۔ تو اب جو وہاں اس گھر کا جو خادم تھا دوڑتا ہوا آیا، اپنے مالک سے کہنے لگا جو ہے آس پاس کے مکانات جل چکے ہیں، آگ گھر کے بالکل قریب آ چکی ہے، آپ کا بھی گھر جلنے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے، کوئی انتظام کر لیں، اپنے گھر کو بچا لیں، اپنی جائیداد کو بچا لیں۔ تو غیر مسلم ہو کر کہنے لگا کہ مجھے اپنے گھر کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے دوبارہ آ کر کہا لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تیسری بار آ کر کہا لیکن اس نے نہیں مانا۔ جب آگ بجھ گئی تو جا کر دیکھا گیا کہ اس کے گھر کا ایک ذرہ بھی کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے اس طرح اس کے گھر کی حفاظت فرمائی۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کس یقین سے کہا کہ تمہارے گھر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ تو اس نے صاف صاف کہا کہ میں ایک اسلامی عمل پر عمل پیرا۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہوں۔ میں نے فلاں عالم سے سنا ہے کہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں اللہ ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا تھا اللہ ضرور میرے مال کی حفاظت کرے گا۔ تو سوچئے ایک غیر ہو کر جب جو ہے وہ زکوٰۃ کے طریقے کو اپناتا ہے، اللہ اس کے مال کی جائیداد کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان اللہ نے مال کی جمع کرنے کی ضرور اجازت دی ہے، مگر اس کو محفوظ بنانے کا طریقہ حق والوں کا حق دو اور نکال کر اپنے مال کو محفوظ بنا لو، زیورات کو محفوظ بنا لو۔ افسوس ہے کہ لوگ اللہ کے راہ میں جو رقم بنتی ہے اس کو نکالنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، بخیل بن جاتے ہیں، اندازے سے کچھ نکال دیتے ہیں، اندازے سے نکالا ہوا بالکل زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، مکمل حساب لگا کر نکالنا پڑتا ہے۔ تو یہاں بخیل بن جاتے ہیں، وہیں ڈاکٹروں کے پاس لاکھوں خرچ کرنے سے ہی پیچھے نہیں ہٹتے، بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں۔ تو حضرات زمینی آسمانی آفتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور مزید یاد رکھیں اللہ نے جنہیں دولت دی ہے سب سے پہلے وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے اتنی بڑی انہیں نعمت دی ہے کہ اس نعمت کے ذریعے وہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں اپنی مقدر میں لا سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ارے آپ کے پاس جو مال ہے ذرا کبھی آپ نے خیال کیا کہ کتنی بڑی نعمت ہے؟
اگر کسی کو کھانا کھلا دیں تو اس کی زبان سے نکلنے والی، دل سے نکلنے والی دعا آپ کے لیے کس قدر دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہے۔ آپ نے کسی کو کپڑا پہنا دیا، کسی کی ضرورت پوری کر دی، آپ کے دین سے کسی کا مسئلہ حل ہو گیا، کسی کا قرض اتر گیا، اور کسی کا کوئی اپنی اس کی ضرورت حاجت پوری ہو گئی، تو اب اس کے دل سے نکلنے والی دعا آپ کے آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ جنہوں نے ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لی، کہ ایک مرتبہ عید کا موقع تھا، اماں عائشہ فرمانے لگیں یا رسول اللہ عید کا موقع ہے، مسکین آئیں گے، غربا آئیں گے، بیوہ آئیں گے، تو ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ چلے گئے، جب عید کی نماز سے فارغ ہو کر تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں پکوان چل رہا ہے، غربا مساکین اپنا حصہ لیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ حمیرہ یہ کہاں سے آیا؟ تو اماں عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ جیسے ہی آپ تشریف لے گئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ازواج مطہرات میں سے ہر گھر کے لیے ایک اون بھر کر سودا آپ کی خدمت میں پیش فرمایا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اڑ گئے، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو عثمان سے راضی ہو جا۔ آپ نے فرمایا یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، کہ اے اللہ قیامت کے دن عثمان کا حساب آسانی سے لینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امیروں میں، مالداروں میں جتنے لوگوں کا قیامت کے دن حساب ہونے والا ہے، سب سے آسان اگر کسی کا حساب ہوگا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حساب ہوگا۔ تو یہ ہماری نبی کی دعا ہے۔ اسی طرح مال جیسی نعمت کی بدولت امیروں کے لیے بہترین موقع ہے غربا کی دعاؤں کے حاصل کرنے کا، محتاجوں کی دعاؤں کے حاصل کرنے کا، رشتہ داروں کی دعاؤں کے حاصل کرنے کا۔ ایک واقعہ ہے جس کو کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کوئی دور زمانے کا واقعہ نہیں ہے کہ ایک صاحب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، حج سے فارغ ہو کر آئے تو رات میں انہوں نے خواب دیکھا، تو انہیں ایک صاحب کا نمبر بتایا گیا کہ آپ اس پر رابطہ کریں، فلاں صاحب ہیں، اور انہیں آپ اس کی کوشش کریں کہ عمرے پر روانہ کر دیں۔ تو انہوں نے پہلی رات یہ خواب دیکھا تو جتنی کوشش کرنی چاہیے تھی نہیں کی، تو یہی خواب انہیں دوسری رات دکھایا گیا، حتیٰ کہ تیسری رات بھی دکھایا گیا۔ وقت کے عالم دین سے انہوں نے معلوم کیا تو عالم دین نے بتایا کہ جب آپ کو بتایا جا رہا ہے کیوں نہ آپ انہیں عمرے پر روانہ نہ کریں، ضرور آپ انہیں عمرے پر بھیج دیجئے جب اللہ نے تمہیں اس کی استطاعت دی ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے ان سے رابطہ کیا، انہیں اطلاع دی کہ بھائی آپ مجھ سے ملاقات کریں، میں آپ کو سفر حرم پر روانہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو انہیں اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی کے مارے رونے لگے۔ میں کہا میں خطا کار، میں گنہگار، اللہ نے اتنا بڑا موقع دیا کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں، حرم میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، تو گھڑی آئی، انہوں نے ان کو روانہ کیا۔ احرام باندھ کرے بندہ عمرے کی نیت کر کے سارے سفر میں روتا رہا حتیٰ کہ عمرے سے فارغ ہوا، اور وہ صاحب کرانے والے بھی ساتھ میں تھے۔ تو چنانچہ عرب زمین ہی کی یہ بات ہے، واقعہ ہے، ریاض کے رہنے والے وہ صاحب جنہیں عمرہ کروایا گیا، تو جب عمرے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے چاہا کہ ایک اور نفلی طواف کر لوں، تو کرانے والوں نے کہا ٹھیک ہے موقع ہے پڑھ لیجئے، اس لیے کہ انہوں نے فرمایا پتہ نہیں کہ آئندہ کس نے دیکھا ہے، تو ایک نفلی طواف کر لیتا ہوں، اللہ سے مانگ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حرم میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف نماز ادا کی جاتی ہے، تو اس نماز کو ادا کرنے کے لیے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے آئے۔ مقام ابراہیم کے پاس اس طرح کے سامنے مقام ابراہیم ہو اور آگے بیت اللہ ہو، اس طرح نماز ادا کرنا افضل ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ اللہ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ تو چنانچہ انہوں نے مقام ابراہیم کے پاس آ کر نیت باندھ لی، اب نماز میں کھڑے ہیں، قیام ہوا، رکوع
اور قوما، حتیٰ کہ سجدے میں پہنچے، سجدے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سوچئے کس قدر خوش نصیب کہ عمرہ ادا ہوا اور طواف کرنے کے بعد نماز ادا کر رہے، واجب الطواف، اور سجدے کی حالت میں مقام ابراہیم ہے اور آگے بیت اللہ ہے، سجدے میں پہنچے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو انہیں ان پر بڑا رشک آیا جو عمرہ کرانے کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ بندہ کوئی خاص اس کا عمل ہوگا جو اللہ کو پسند آیا کہ اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ تو انہوں نے زمزم سے انہیں غسل دیا۔ کس قدر خوش نصیب ہیں کہ زمزم کا پانی غسل کے لیے ملا، اور ان کے احرام کو ان کا کفن بنایا، اور وہاں کے جو جنت المالا قبرستان کے ذمہ داروں سے کہا کہ سجدے میں اس طرح ان کی موت ہوئی، لگتا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، تو انہیں جنت المالا میں دفنانے کے لیے کوشش کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے۔ ماشاءاللہ جگہ بھی جنت المالا میں مل گئی جہاں صحابہ آرام کر رہے ہیں۔ تو انہیں بڑا رشک ہوا کہ ایسا بندہ کہ جو کہہ رہا تھا کہ میں خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، اگر اللہ نے اتنی بڑی عزت دی، اتنا بڑا مقام دیا کہ عمرہ ادا ہوا، عمرے سے فارغ ہو کر پھر طواف کرنا چاہا، طواف کے بعد نماز میں مقام ابراہیم کے پاس سجدے میں انتقال ہوا، زمزم سے غسل نصیب ہوا، احرام کفن بنا، جنت المالا میں جگہ ملی، کوئی تو ان کا کارنامہ ہے۔ تو ان کے گھر والوں سے معلوم کرنے کی انہوں نے کوشش کی، تو ان کے گھر والوں نے بتایا ایسا کوئی ان کا خاص عمل نہیں ہے، نہ وہ اس قدر کوئی عبادت گزار تھے، سادگی سے انہوں نے زندگی گزاری۔ البتہ ان کا ایک عمل تو یہ تھا کہ جو ہے پڑوس میں ایک بیوہ ہے اور یتیم بچے ہیں، جب یہ ہمارے گھر میں راشن لاتے، جو راشن ہمارے گھر کو لاتے وہی راشن پڑوس میں رہنے والی بیوہ کے اس کے گھر میں بھی لایا کرتے تھے، تاکہ وہاں بھی جو بچے ہیں وہ بھی بچے ہیں، یتیم ہو تو کیا ہوا، وہ بھی جو ہے انسان ہیں، انہیں بھی بھوک کا پیاس کا احساس ہے، ان کی بھی ضروریات ہیں۔ تو انہوں نے ساری زندگی جو کپڑے اپنے بچوں کو لاتے تھے وہی کپڑے، ایسا نہیں کہ اپنے بچوں کے لیے الگ کپڑے، یتیموں کے لیے دوسرے کپڑے، بلکہ وہی جو اپنے اولاد کے لیے پسند کرتے تھے ان یتیموں کے لیے پسند فرمایا۔ جب بھی یہ بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے، کپڑے پہنچاتے، ضروریات پوری کرتے، تو اس بیوہ کے ہاتھ اٹھتے اور دعا دیتی، اللہ تمہیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اللہ تمہیں اچھی سے اچھی موت دے۔ یاد رکھیں اللہ پتہ نہیں کس کی دعا کب عرش سے ٹکرا جائے اور اللہ اس کو ساتوں آسمان کے اوپر اٹھا لے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں جو ہے اللہ نے اس بیوہ کی دعا کی برکت سے اس صاحب کو وہ مقام دیا، وہ مقام دیا، حرم میں، بیت اللہ میں، مقام ابراہیم کے پاس اللہ نے سجدے میں بلا لیا۔ تو حضرات مال اللہ کی طرف سے یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ افسوس ہے جو لوگ کنجوسی میں اپنی دنیا بھی تباہ کر لیتے ہیں، آخرت بھی تباہ کر لیتے ہیں کہ میرا مال، میرا مال، میری دولت، میری دولت، بچا بچا کر گن گن کر رکھتے ہیں، حق والوں کا حق نہیں دیتے، چند صبح چند شامیں جا کے مر کی قبروں میں خالی ہاتھ سو جاتے ہیں، یہ وہاں حساب دیتے ہیں اور ان کی اولاد ادھر عیش کرتی ہے۔ اللہ کے لیے جب اللہ نے دولت دی ہے کیوں نہ ہم اپنا آخرت کا ذخیرہ بنائیں، اس کے ذریعے اللہ کو راضی کریں، اس کے نبی کو راضی کریں، جبکہ بے شمار وعدے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال کبھی جو ہے نقصان نہیں ہوگا اور ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اتنا دے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو مال جنہیں ملی ہے اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور جتنا ہو سکے سخی بنیں، کبھی زندگی میں اپنے آپ کو بخیل نہ بنائیں، یہ عزائم لے کر اٹھیں کہ اللہ ہم سب کو صحیح طور پر حساب لگا کر جو رقم بنتی ہے اللہ زکوٰۃ نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے، اللہ سے لینے والا بنائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، وصلی علی حبیبک سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، رحم و کرم کے فیصلے فرما۔ یا اللہ رمضان تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اے اللہ گویا بالکل ہم آدھے رمضان میں داخل ہو چکے ہیں۔ یا اللہ جس طرح رمضان کی قدر کرنی چاہیے تھی ہم نے بالکل نہیں کی۔ یا اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف کر دے۔ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک مغفرت کے پیاسے ہیں، ہم سب کی جھولیوں میں اپنی مغفرت کی بھیک ڈال دے۔ اے اللہ ویسے بھی لامحدود تیرے خزانے ہیں، تو سخیوں کا سخی ہے۔ یا اللہ معاف کرنا تیری شان ہے، معافی مانگنے والے تجھے پسند ہیں، اگرچہ کہ معافی مانگنا ظاہراً ہو مگر پھر بھی یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ بقیہ زندگی صحیح گزارنے کی توفیق دے، بقیہ رمضان عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ صحت و تندرستی عطا فرما، روحانی طاقت دے تاکہ اے اللہ ایک ایک لمحے کی ہم قدر کر سکیں۔ مالک الملک ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن کے سننے سنانے کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے راہ میں مالی تعاون کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ایک ایک سبحان اللہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم لاکھ بھوکے رہیں پیاسے رہیں، اگر تو نے قبول کر لیا تبھی تو ہمارے لیے اے اللہ کمال ہے، تبھی تو ہمارے لیے یا اللہ فائدہ ہے، تبھی تو ہمارے لیے نجات ہے۔ اگر تو نے قبول نہیں کیا تو یہی روزے ہمیں ہلاک کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یا اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، جس طرح روزوں کا حق ہے ویسے تو قیامت تک بھی ہم ادا نہیں کر سکتے، بڑے کمزور ہیں، ہر اعتبار سے کمزور ہیں۔ اے اللہ تو کمزوروں کا رب ہے، اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے، اپنے فضل سے قبول فرما لے، ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کی اصلاح فرما۔ اے اللہ موت تک ہمیں دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جو بھی آپ کی طرف سے ملنے والی نعمتیں ہیں اس سے آخرت کا فائدہ اور ذخیرہ بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، غفلت کی زندگی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تو نے کتنا بہترین مذہب دیا ہے، ایک ایک طریقہ بھی سبحان اللہ سات و آسمان سات و زمین سے زیادہ خوبصورت ہے، مگر افسوس ہے ہمیں غیروں کے طریقے نظر آتے ہیں، اچھے لگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف کر دے، ہمیں اپنا غلام بنا لے، اپنے نبی کا سچا غلام بنا لے، دین پر چلنے والا بنا، دین پر مرنے والا بنا۔ مالک رمضان کا مہینہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔